سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں مجھے بتاؤ، اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں، علاج کی بات آئے تو تیری ماں، خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے، تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے۔ شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی، تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ جوانی میں گناہوں کے کانٹے بونے والی خواتین دل کے کانوں سے سنے، ایک دن ساس تو آپ نے بھی بننا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے۔ آج چلا کر ماں باپ سے باتیں کرنا، کمانا زیادہ
تھوڑا سا ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ کر ہوج موج کرنا، ماں باپ کو اخراجات کے لیے تنگ کرنا، صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینے کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو، ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا۔ اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا۔ ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح۔ اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا۔ لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا، ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، شاید میری نظروں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو قدرت نے کہا یوسف اب کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے ابا بھی آتے ہیں، لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی باپ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہو؟ لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی ماں کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تعظیم میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو؟ گھر کا کچرا؟ لوگوں کے سامنے عاجزی کرتے ہو دکھاوے کی، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ مقرر سے کیوں محبت ہے کہ وہ مقرر ہے، صفت ہے۔ قاری سے کیوں محبت ہے؟ قرات کرتا ہے، صفت ہے۔ عالم سے کیوں محبت ہے؟ علم ہے، صفت ہے۔ اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تو جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟
کھڑے پیشاب کرتے تھے بستر میں، تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ تب تو لوگ نفرت کرتے تھے، ناک بند کرتے تھے بدبو دیکھ کر. لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے، عالم نہ تھے، قرأت کرنا نہ جانتے تھے، ادب نہ جانتے تھے، یعنی اس وقت تو صفات نہیں تھی، صرف ذات تھی، تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں. یہی بات ہے نا، یہ ماں باپ کی شان ہے، ان کی قدر نہیں کرتے آج لوگ. کہ حضور نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت سلمان، بلال، صہیب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. گئے کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہے تھے کلمہ. کون؟ نبی کے صحابی، روئے زمین پر سب سے افضل ترین مخلوق کا نام ہے صحابی. انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق نہیں ہے، انبیاء کے بعد ان سے بڑی مخلوق انسانوں میں روئے زمین پر نہیں ہے، وہ شان والے لوگ ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے عبرت. بلال حبشی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کثرت سے صدقہ دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، بہت نیک تھا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. قاصد کو بھیجا، اگر تم آنا پسند کرو تو میری بارگاہ میں آؤ، اور اگر تمہیں تکلیف ہو تو میں خود آتا ہوں. ان کی ماں لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی، کہا میرے مصطفیٰ کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس دربار میں حاضری دیں، اس لیے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری سے بڑی عبادت اور کیا ہے. اللہ اکبر. تو ان کی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی. سرکار نے فرمایا تو جھوٹ بول یا سچ بول، مجھے بتا دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن بتانا سچ کہ تیرے بیٹے سے تو راضی ہے کہ ناراض؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. سرکار فرماتے ہیں اب میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا زندہ. انہوں نے، ماں کی ممتا تھی، ممتا تڑپ گئی. عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کریں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو معاف کر کے راضی نہیں ہوگی تب تو وہ جہنم میں جلنا ہے اس کو، تو ایک کام کر تو اس کو معاف کر دے. کہا حضور میں نے معاف کر دیا. سرکار نے حضرت بلال سے کہا بلال کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے معاف کر کے دل میں اندر ہی اندر ناراض ہو، اس کی رضا یا ناراضگی گھر جا کے پتہ چلے گی. اس نے واقعی معاف کیا یا نہیں کیا اس کے گھر جا کے پتہ چلے گی. جا دیکھ گھر میں کیا حال ہے. جب گئے تو دیکھا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علقمہ کلمہ پڑھ رہے، دوڑ کیا یا رسول اللہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں ماں راضی ہو گئی، اس کی علامت یہ ہے. ان کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا غسل دو، اب توجہ، غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود جنازے میں شرکت کروں گا. علقمہ پر میرے ماں باپ قربان، ہزاروں نیکوں کی نیکیاں قربان کہ حضور جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے. حضور جنازے میں آئے، قبر میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں اگر تم نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو اس پر اللہ کی، رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے. اگر تم نے بیوی کو ترجیح دیا ماں پر تو تم پر، اس شخص پر جس نے ترجیح دیا ہے بیوی کو ماں پر، اللہ کی، رسول کی، سارے فرشتوں کی لعنت ہے. اور پھر فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، بیوی بیمار پڑے تو ہم کتنی جلدی لے کر دوڑتے ہیں دوا خانے میں، ماں بیمار پڑے تو یہی چستی دکھاتے ہیں. بیوی سے بڑا حق تو ماں کا تھا نا، ماں کا تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ بلکہ اب وہ نوجوان لڑکے جو پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے بھی میری گزارش ہے خدا کے لیے ایسا نہ کریں. بات سمیٹتے ہوئے اب آخری بات عرض کروں. دیکھو اگر ماں باپ ہمیں کسی بات کا حکم دیں، چاہے اس میں اپنا جتنا بڑا نقصان ہو، لیکن وہ حکم غیر شرعی نہ ہو، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے ماں باپ کہہ دے بیٹا تو نے حج فرض کر لیا ہے، اب تو نے نفل حج کے لیے نہیں جانا ہے، تو آپ کو حج کرنے میں جتنا ثواب ملنے والا تھا نفل، ماں کے کہنے پہ عمل کرنے میں اس سے زیادہ ثواب آپ کو رکنے میں ملے گا. یہ بات ہے. آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے، ماں کو ضرورت تھی، پتا تھا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ماں نے کہا بیٹا ادھر آ مجھے تیری ضرورت ہے. فقہا کہتے ہیں نفل نماز توڑ دے اور ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ان کی خدمت کرے. یہ ہے اپنے اسلام کا فرمان. تو اب بتاؤ
آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پسند کی کروں گا، اس میں ماں باپ سے پوچھتے نہیں، لڑکیاں لے کر کے بھاگنے کا سسٹم آج بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ طوفان ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھنا، جس شادی میں ماں باپ کی خوشی نہیں، اس میں بلائیں نازل ہوتی رہے گی، اس لیے کہ شہید ہو کے جنت نہیں مل سکتی تو شادی کے بعد خوشی کیا مل سکتی ہے؟ ماں باپ جو کہہ دے عمل کرو، بلکہ قرآن میں ہے اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کا حکم دیں کہ تو شرک کر، سرکار فرماتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے کہ تمہیں شرک نہیں کرنا، لیکن ان کے کہنے پہ شرک تو تم نہیں کر سکتے، مگر اب یہ نہیں کہ انہوں نے شرک کی طرف دعوت دی تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ خاص بات ہے۔ شرک کی طرف بلا رہے، اب ان کو مارو پیٹو کہ یہ تو ہمیں مشرک بنانا چاہتے، نہیں، اللہ فرماتا ہے، حضور بھی فرماتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ادھر مت جانا، لیکن دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خرچہ دینا، ان کو کھانا دینا، ان کو پانی دینا، ان کو کپڑا دینا، ان کے اخراجات پورے کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور کہتے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے تکیہ چھوڑ دیا اور اٹھ کر کے یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے تکیہ چھوڑ کر کے، جس کو لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جانا۔ پھر فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ بالکل اٹینشن ہو گئے، جی یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ۔ مشرک جنت میں نہیں جائے گا اور ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔